دنیا کی باتوں پر آپ کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کی مجالس میں دنیا ہی کی باتیں ہوتی ہیں، دنیا ہی کی گفتگو ہوتی ہے، جو بھی ہوتی ہے اس پہ میں بات نہیں کر رہا، لیکن تمام وقت ہم دنیا کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ بہت بڑی بھول ہے اور بہت خطا ہے، اس کو کہتے ہیں گمراہی، ضالون۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع زندگی کیا ہے۔ دیکھیں، اسی پر ہم گزشتہ نشست میں بھی بات کر رہے تھے، اور کسی نے اگر وہ کلپ نہیں سنا ہو تو سن لے۔ بہرحال میں آپ کو اس بارے میں بات کروں، زندگی کے بارے میں۔ اور گزشتہ جو میرا موضوع تھا وہ یہی تھا کہ ہم اس دنیا میں آئے کیوں ہیں۔ دیکھیں، بلکہ اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ دیکھیں، ہم زندگی میں، یہ بات میں نے آپ کو کہی ہے کہ ہم زندگی میں جو بھی کام کرتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں، ہمارا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ بنا کسی مقصد میں منہ اٹھائے کسی مال، کسی گروسری سٹور میں آپ نہیں جاتے، جبکہ آپ کو کوئی ضرورت ہی نہ ہو۔ رات کا وقت ہے، 10 بج رہے ہیں، گروسری سٹورز کھلے ہوئے ہیں مثال کے طور پہ، تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ بس منہ اٹھا کے بس چل جاتے ہیں۔ جیب میں پیسے ہیں بھی تو، لیکن آپ کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی خریداری نہیں کرنی۔ ہم نہیں کرتے کوئی کام بنا کسی مقصد کے، مقصد کا تعین پہلے کرتے ہیں۔ کوئی لڑکا سکول میں جا رہا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے نزدیک یہ ہو کہ میں کھیلنے کے لیے جا رہا ہوں۔ نہیں، سکول پڑھنے کے لیے ہوتا ہے۔ ہر جگہ آپ جاتے ہیں، اسی طرح لے لیں۔ کرکٹ کے میدان میں کرکٹ کے کھلاڑی ہے، ایک میچ ہو رہا ہے اور فائنل میچ ہے۔ اب وہ کھلاڑی آ کے ڈریسنگ روم میں پارٹی شروع کر دیں، کھیل کا وقت شروع ہونے والا ہے تو وہ آئے نہیں رہے، پارٹی کر رہے ہیں۔ یہ ہوتی ہے نا پارٹیاں۔ خیر، زندگی دیکھیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ زندگی کو آپ ضائع نہ کریں۔ تھوڑی سی زندگی ہے اور اس کو صحیح استعمال کریں، اس کا صحیح یوز کریں، زندگی کو پہچانیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد منهم ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ میں ان سے رزق کا طالب نہیں ہوں، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے یہ کھلائیں، تم لوگ مجھے کھلاؤ۔ میں کھلانے والا ہوں، میں رزاق ہوں، قوت کا مالک ہے۔ ہم نے تو رزق کو بہت اہمیت دے دی ہے، رزق کے معاملے کو بڑی اہمیت دی ہے۔ جو عام طور پہ بچوں کو آپ پڑھاتے ہیں ڈگری کے لیے کہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، میرا اس سے انکار نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کی ساری توجہ بس اپنی اور اپنے بچوں کے ظاہر کی ہوتی ہے، بچے کامیاب ہو جائیں، اور جب ہو جاتے ہیں آپ پھر شکر کرتے ہیں۔ جب سب کچھ ہو جاتا ہے آپ شکر، اتنے میں آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، داڑھی سفید ہو جاتی ہے، پھر آپ چلے جاتے ہیں۔ تو دیکھیں، زندگی کو پہچانیں، وقت کو ضائع نہ کر دیں، اور ایک ایک لمحہ جو ہم یہاں گزار رہے ہیں وہ قیمتی ہے۔ ہمارے پاس خریدنے کے لیے ایک سودا ہے اور دینے کے لیے قیمت ہے۔ خریدنے کے لیے سودا ہے، اور وہ سودا کیا ہے؟ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ دنیا میں جنت برائے فروخت ہے انسانوں کے لیے، اور پھر خاص طور پہ مومنوں کے لیے۔ جنت
کا سودا اللہ تعالیٰ مومنوں سے ان کے مال و جان کا سودا کر لیتا ہے اور عوض میں ان کو جنت دیتا ہے۔ یہ آیت قرآنی کا ترجمہ ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ تو یہاں ایک ایک لمحہ جو ہے وہ قیمتی ہے، اور قیمت کیا ہے؟ قیمت یہ ہے کہ آپ بہک تو نہیں گئے، بھٹک تو نہیں گئے، منزل تو نہیں بھلا دی، منزل باطل تو نہیں کر دی، ہم نے تو کر دی ہے۔ ہمیں اپنی دیکھیں، اس وقت حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنی منزل کا پتہ تک نہیں ہے۔ ابھی میں ایک بچے سے پوچھ رہا تھا کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، وہ کہتے ہیں یہی تو سوال ہے، سب لوگ کرتے ہیں لیکن جواب نہیں ہے کسی کے پاس۔ بات بھی یہی ہے، کوئی اس موضوع پر نہ سوچتا ہے نہ جواب چاہتا ہے، کیوں کہ ہمارے لیے اہم جو ہے وہ دنیا ہے۔ تو دیکھیں ساری بات تو اہمیت کی ہے، اور دیکھیں ہم جو عام زندگی ہے اس میں ہم اہم کام پہلے کرتے ہیں، باقی باتیں باقی بعد میں کرتے ہیں۔ کھانے کے وقت اہم کام کھانا ہے، کھانے کا وقت ہو رہا ہے، یا مثال کے طور پہ کسی نے روزہ رکھا ہے تو افطاری کا وقت ہے، اذان کا وقت ہے، تو اہمیت تو اس وقت روزہ افطار کرنے کی ہے، افطاری کی اہمیت ہے۔ اس افطاری کے وقت کو آپ بلا کر کسی اور کام میں مشغول ہو جائیں۔ اگر بھوک نہیں بھی لگ رہی تو فریضہ تو ہے کہ آپ وقت پر افطار کریں اور افطار میں جلدی کریں۔ دیکھیں بہت سی باتیں ہیں، لیکن میں جن لوگوں سے مخاطب ہوں وہ لوگ اس بات پر سوچنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں، اور ہمارے لیے ساری باتیں غیر اہم ہیں۔ ہمارے لیے قرآن غیر اہم ہے، ہمارے لیے دین غیر اہم ہے۔ ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ہدایت ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ قرآن، نبی کا طریقہ، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ ہمارے لیے اہمیت ہی نہیں رکھتی۔ اور زندگی اگر ایک جملہ میں کہوں تو وہ یہ ہے کہ ہم زندگی ضائع کرنے پر تلے ہوئے ہیں، ضد ہے کہ ہم نے وہ کام نہیں کرنا جس کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا ہے، ضد ہے۔ اگرچہ ہو سکتا ہے آپ کو اس بات کا شعور تک نہ ہو، اور نہیں ہے، وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، کو شعور تک نہیں ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کی ہے۔ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ اور دھوکہ دیکھیں، دھوکے کی جہاں تک بات آئی ہے تو ہم دھوکہ نہیں پسند کرتے کہ ہم دھوکے میں کچھ بھی کام کریں، دھوکہ کا شکار ہو گئے۔ تو اسی طرح دیکھیں یہ دھوکہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے قرآن میں کہ اس کی مثال ایسا ہے کہ جو گویا کہ ایک ریگستان ہے اور ایک پیاسا ہے، دور سے اس کو پانی چمکتا ہوا نظر آتا ہے، اور پیاسا یہ سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے، اس کے پیچھے دوڑ لگاتا ہے، اور لگاتا ہے، جتنی وہ دوڑ لگاتا ہے وہ پانی دور ہوتا جاتا ہے۔ یہ جو اصول ہے قدرت کا۔ تو حتی اذا جاء لم یجدہ شیئا، جب وہ تھک ہار کے یعنی سفر بہت طے کر لیتا ہے تو وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جس چیز کو منزل سمجھ رہا تھا اور حقیقت سمجھ رہا تھا وہ تو سراب تھا، دھوکہ تھا۔ اسی طرح ہم ساری زندگی دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، لیکن موت کے وقت جو ہے وہ بس آپ کے کھلی آنکھیں آپ کی بند کر دی جاتی ہیں اور منہ بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ آنکھیں کھلی رہتی ہیں انتظار میں، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرے دن پھریں گے، کبھی تو اچھا وقت آئے گا۔ ہم ساری زندگی دنیا کے لیے
گزار دیتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. اور دیکھیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وقت قیمتی ہے اور بہت ہی قیمتی ہے. زندگی کو سمجھیں. زندگی ایک خریداری کے لیے ہے، اور خریداری ہے جنت کی، اور جنت کی ایک قیمت ہے. تو ہم تو دیکھیں، یہ اس بات پہ ہم، یہ آپ کو میں کہہ دی نا، لیکن جو بھی مجھے سن رہا ہے، عوام جو بھی ہے، تو ان کے لیے اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ایک کان سے سنتے ہیں، دوسری کان سے بات کو نکال دیتے ہیں. کیوں؟ کہ اہم نہیں ہے یہ بات ہمارے لیے. یہ باتیں ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتی، اس پر ہم توجہ نہیں دیتے. کیوں؟ کہ ہم نے ایک منزل کا انتخاب کیا ہوا ہے، اور وہ ہے دنیا. دنیا کی باتوں پر آپ کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آپ کی مجالس میں دنیا ہی کی باتیں ہوتی ہیں، دنیا ہی کی گفتگو ہوتی ہے. جو بھی ہوتی ہے اس پہ میں بات نہیں کر رہا، لیکن تمام وقت ہم دنیا کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں. بہت بڑی بھول ہے اور بہت خطا ہے. اس کو کہتے ہیں گمراہی، ضالون، گمراہی. اور اپنی مرضی سے زندگی گزارتے رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ وہ شخص تو بڑا گمراہ ہے جو اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل